علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے لائبریری، جس میں ہم ایک کتاب کا تعارف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج جو کتاب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، ون آف دا بیسٹ بک اور ون آف دا مائی فیوریٹ بکس کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں بہت ہی شاندار کتاب ہے، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے کیا کہا وہ بھی آپ سے شیئر کرنا ہے۔ کتاب کا نام ہے آئینہ قیامت، اور اس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کا تعارف یہی کافی ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ بھائی جان ہیں۔ سبحان اللہ، علمی گھرانہ ہے۔ ویسے تو آپ کی جو زیادہ شہرت ہے وہ ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے ہے، لیکن آپ زبردست عالم بھی تھے۔ اور یہ جو آئینہ قیامت کتاب ہے، یہ موضوع ہے واقعہ کربلا۔ کربلا کے موضوع پر، چونکہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی اہم واقعہ ہے اور بہت دلگداز بھی ہے، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے دنیا بھر میں اس واقعے کی ایک طرح سے دوبارہ یاد کی جاتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہداء کا ذکر خیر اور تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن محرم الحرام میں اس واقعے کو بیان کرنے میں بہت سارے لوگوں نے غلطیاں کی، طرح طرح کے واقعات تراشے گئے، جھوٹی روایات بھی گھڑی گئیں، من گھڑت جو ہے وہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل کی گئیں، اور بعض اوقات تو کسی کا بیان سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں وہاں خود موجود تھا۔ ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور اس موضوع پر اگر ہمیں کسی اوتھینٹک کتاب کا معلوم ہو جائے تو ہمیں وہی کتاب پڑھنی چاہیے۔ آئینہ قیامت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تحریر کی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ایک اور کتاب کا حوالہ دیا، علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو کہ عربی میں تھی، اور دوسرا فرمایا کہ اگر کتاب پڑھنی ہو تو میرے بھائی جان کی کتاب آئینہ قیامت پڑھی جائے، کیونکہ اس موضوع پر اوتھینٹک روایات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کسی کتاب کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا کہہ دینا یہی کافی ہے، کیونکہ آپ جو بات کہتے تھے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی تھی، خام خواہ کا وہاں پر کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور کسی چیز کے بارے میں آپ کی یوں پذیرائی کر دینا ہی اس کتاب کو اوتھینٹک بنا دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اور بھی کتابیں ہیں، لیکن آئینہ قیامت ون آف دا بیسٹ بک واقعہ کربلا پر، اسے حاصل کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ہدیہ ہے مکتبۃ المدینہ پر صرف 55 روپے، یعنی کہ 1 روپے میں 2 پیجز۔ اللہ اکبر! اتنی زبردست کتاب اور اتنے کم ہدیے پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ایک بہترین ہمارے لیے نعمت ہے۔ اس کتاب میں ہے کیا؟ سب سے پہلے تو اس کے اندر تمہید ہے، جس میں امام اہل سنت اور آپ کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس کتاب کے حوالے سے جو تذکرہ ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کی کچھ ترتیب کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب میں اس وقت جو پس منظر تھا وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید جب تخت پر قبضہ کر کے بیٹھا تو اس وقت کے حالات واقعات کیا تھے وہ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو مختصر ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا بڑا ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جب یزید پلید نے یہ دیکھا کہ اس وقت روئے زمین پر اگر میرے سامنے جو سب سے زیادہ سینسیٹیو پرسنالٹی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، بیسیکلی 3 شخصیات تھیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن ان سب میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ اگر یہ میری بیعت کر لیتے ہیں تب تو میرا کام چلے گا، اور اگر انہوں نے میری بیعت نہ کی تو پھر میرا معاملہ
چلنا دشوار ہو سکتا ہے۔ یہ تھا ایک ون لائنر، اگر ہم کہیں کہ بیسک تھی کہ یزید پلید آپ کے خون کا کیوں پیاسا ہوا۔ بہرحال پھر اس کے اندر واقعات کو بیان کیا گیا کہ پہلے یزید نے کس طرح آپ سے بیعت لینے کی کوشش کی، آپ نے انکار کیا، پھر آپ نے مدینے سے مکے کا سفر اختیار کیا، مکے سے پھر کوفہ کا سفر ہوتا ہے۔ اس دوران مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجنا، راستے میں آپ کی شہادت کی خبر کا پہنچنا، پھر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے راستے پر آنا، مقام نینوا کے واقعات، اور پھر آپ کا میدان کربلا میں پہنچنا۔ کربلا میں پہنچ کر ابن سعد اور ابن زیاد، یہ دو مین کریکٹرز ہیں جن کا اس واقعے کے اندر ذکر ملتا ہے اور تذکرہ ہے۔ یزید کی طرف سے جن کو نومینیٹ کیا گیا تھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا معزول ہونا، پھر کربلا کے اندر آپ پر پانی کا بند کیا جانا، ابن سعد کی طرف سے سختی کا کیا جانا، ابن زیاد کی طرف سے ابن سعد کو خاص پیغام کا آنا، شمر کا یہاں پر ایک بڑا برا جو کردار سامنے آیا وہ بھی اس کتاب کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ پھر وہ دل خراش واقعات، واقع کربلا 10 محرم الحرام کے دن جب میدان سجتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی آپ اس کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ اور پھر جب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے 1 بائی 1 اور پھر یک بارگی یزیدیوں کا حملہ کرنا، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر 10 محرم الحرام کے بعد کے واقعات بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے کہ جب یہ ہو گیا واقعہ تو اس کے بعد وہاں پر کوفہ میں کیا ہوا، شہداء کے سروں کو جو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا وہ کیا واقعات تھے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے سر مقدس سے جو کرامات کا ظہور ہوا، ایک نہیں کئی کرامات کا ظہور ہوا، اس کا تذکرہ اور بیان بھی آپ اس میں پڑھ سکیں گے۔ پھر یزید کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے اور یہ قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے، اس کے دربار میں جو واقعات ہوئے اور چند جان نثارانے صحابہ و اہل بیت نے وہاں پر جو کارنامے انجام دیے اور جس طرح سے اہل بیت کرام کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اس کا تذکرہ، اور پھر اس قافلے کا، لٹے پٹے قافلے کا جو بقیہ بچ جانے والے اہل بیت تھے جس میں خواتین تھیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کا مدینہ پہنچنا، اور پھر یزیدیوں کا جو انجام ہوا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ سارے واقعات آپ کو اس کتاب میں ملیں گے، میں نے بڑا مختصر کر کے بیان کیا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تو بڑی ڈیٹیل ملے گی۔ المدینۃ العلمیہ نے اس کتاب پر کیا کام کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ اس کتاب کی مزید اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو۔ ظاہر ہے کہ دہائیوں پہلے یہ کتاب لکھی گئی تو مختلف پرنٹرز نے اس کو پرنٹ کیا، جو اصل نسخہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب بھی اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے، کوئی خطاط اس کو تحریر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں پرابلمز آتی ہیں، کچھ مسٹیکس آتی ہیں۔ تو المدینۃ العلمیہ نے اس کو چھاپنے سے پہلے جو ہے وہ جو پرانے مخطوطات تھے اور جو نسخے تھے مختلف قسم کے، ان کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے، کئی مقامات پر اشکالات تھے ان کو دور کیا ہے، کئی جگہوں پر وضاحت طلب تھی وہاں پر وضاحت کی گئی ہے۔ حاشیے کے اندر امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کے حوالے اور ترجمہ تحریر کیا گیا، ہر آیت اور ہر حدیث کی تخریج کی گئی کہ یہ آیت جو ہے وہ کس صورت میں اور کس پارے کے اندر ہے، حدیث پاک ہے تو اس کا ریفرنس بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑا خوبصورت فارمیشن کے ساتھ شائع کرنے میں مکتبۃ المدینہ نے بھی اپنا بڑا اہم کردار پیش کیا ہے۔ آخر میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا اور یہ اضافہ جو ہے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے، لیکن اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ یہ اصل کتاب کے ساتھ ایڈیشن ہے، اور وہ ہے عاشورہ کے فضائل۔ عاشورہ کے کیا فضائل ہیں، اس دن روزہ رکھنے کی کیا اہمیت ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے سے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر سارا سال آنکھیں نہ دکھیں، اس کا عمل اور طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ تو ان تمام چیزوں پر مشتمل ایک بہترین کتاب واقعہ کربلا کے موضوع پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی لائبریری میں اس کتاب کا ضرور اضافہ ہو،
چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے جا کر طلب کر سکتے ہیں، آن لائن چاہیں تو dawatIslami.net سے چیک کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کی جو آن لائن سروسز ہیں وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور مخصوص شہروں میں رابطہ کر کے آن لائن گھر پر بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام فیسلٹیز ہیں، اور اس کا ہدیہ only 55 روپیز۔ ضرور حاصل کریں، اس کتاب کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل واقعہ کربلا کے موضوع پر ایک شاندار تحریر آپ کی لائبریری میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت اہل بیت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے